ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے عالی جناب ڈاکٹر انیس انصاری صاحب، ریٹائرڈ IAS، ریٹائرڈ وائس چانسلر اردو عربی پرشین یونیورسٹی لکھنؤ، کو کتنے سادے انداز میں انہوں نے ہم کو ایک درس دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے کوئی نئی بات نہیں کہی، وہی باتیں کہیں جو آپ جانتے ہیں۔ بے شک انہوں نے کوئی نئی بات نہیں کہی، لیکن انہوں نے جو اس پر زور دیا کہ اس کا عمل کیا جائے، تو اس کی بھی بولنے والا کون ہے، کہنے والا کون ہے، اس کو دیکھ کے لوگ جاننے کے باوجود جو عمل نہیں کر رہے تھے وہ عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اب میں اس کے بعد دعوت دینے جا رہا ہوں نہ صرف لکھنؤ بلکہ دنیا بھر میں شہرت یافتہ نیورولوجسٹ، دینی مقرر عالی جناب ڈاکٹر اسد عباس صاحب سے وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ڈائس پر موجود انٹلیکچوئلز، علماء کرام اور میرے سامنے موجود بزرگ حضرات، بہت معذرت کے ساتھ اس وقت بس 10 منٹ میں آپ کے لینا چاہتا ہوں، اور میں مخاطب ہوں اپنی نوجوان جنریشن سے، اور مجھے کچھ یہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ تو اس وقت جیسے ابھی محترم انیس انصاری صاحب نے کہا کہ اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے ہمارے ملک میں، یہ ایک اسلامو فوبیا کا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے، اور جو ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں اگر اس کو کمپیئر کریں تو یہ اس وقت کے حالات ہیں جو 19 سینچری میں ہٹلر کے ٹائم پہ جرمنی کے حالات تھے۔ قریب قریب ہم اسی حالات سے گزر رہے ہیں، اور اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کے سائنٹیفک جو پریزنٹیشن ہے اس کو زمانے کے سامنے لائیں، ایجوکیشن پہ زور دیں، اور کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے سب سے زیادہ ضرورت ہے پروفیشنل اینڈ اسکلڈ ایجوکیشن کی، کہ ہم اس میں آگے آئیں، بزنس اپارچونیٹیز کی، کہ ہم بہترین سے بہترین بزنس میں آگے آئیں۔ پچھلی سال اس جلسے میں کوٹ کرنا چاہوں گا محترم جناب ڈاکٹر قلب صادق صاحب کو، اللہ ان کو طول عمر عطا کرے، کہ وہ بار بار اس بات پہ کہتے ہیں کہ اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو مسلمان کے کردار سے اسلام کو نہیں سمجھو، بلکہ اگر اسلام کو سمجھنا چاہتے ہو تو رسول کریم کی شخصیت سے ان کی بایوگرافی کو بچوں کو پڑھایا جائے، قرآن کو پڑھایا جائے، اور آل محمد کی بایوگرافی کو لوگوں تک پہنچایا جائے، ان کی زندگی جینے کے انداز کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ کچھ ریفرنسز کہ دیکھیے آخر یہ نوبت کیوں آئی کہ وہ مذہب جو ایجوکیشن کا درس لے کر کے آیا تھا، وہ مذہب جو معنویت کا میسج لے کر کے آیا تھا، جس کا رسول آیا ہی تھا کہ اس نے بظاہر اپنا اور قولوا لا الہ الا اللہ کا نعرہ 40 سال بعد بلند کیا، لیکن اس سے پہلے اس وقت کا جو عالم تھا اس سے اپنی صداقت کا اور اپنی امانت کا اقرار کر لیا، یعنی پہلے سب سے اس کا کلمہ پڑھوا لیا کہ دیکھو میں صادق بھی ہوں، میں سچا بھی ہوں، اور میں امین بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ تو آخر وہ مذہب کیسے اپنے راستے سے ایسے ڈائیورٹ ہوا کہ آج اس کے اوپر طرح طرح کے الزام لگائے جا رہے ہیں۔ ابھی میں ایک پیپر کا کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، ارون شوری فیمس اس نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، اس میں اس نے ایک کوٹ کیا تھا، جلدی جلدی میں اپنی بات کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو اس نے ایک بات لکھی کہ مسلمانوں کی کتاب میں ہی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک بار ایک صحابی رسول اسلام کے پاس آیا اور اس نے یہ کہا کہ میرے پاس ایک کھیت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس میں کھیتی کروں، تو میں اس میں جو بوں یا میں چنے کی کھیتی کروں۔ اس طرح کا سوال پوچھا، رسول اللہ نے اس کو جواب دیا کہ جاؤ اور تم جو کی کھیتی کرو۔ جب اس نے جو کی کھیتی کی تو اس کو نقصان ہوا اور رسول اسلام کی خدمت میں آیا۔ اب وہ رسول اسلام کی خدمت میں آیا، اس نے کہا مجھے نقصان ہوا، تو اب یہ ہماری ہی کتابوں میں لکھ دیا گیا، بتائیے کہ رسول اسلام نے ایک آیا نے جن کی زبان پہ وحی الہی کی مہر لگی ہو، اس کو اس طرح سے کتاب میں پریزنٹ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے معاذ اللہ یہ کہہ دیا کہ جب میں تم سے رسالت کی زبان میں گفتگو کروں تو میری بات کو ماننا، باقی کو مت ماننا۔ تو یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم نے اپنی باتوں کو صحیح طریقے سے نہیں پہنچایا۔ آج جو ہم جشن مسرت منا رہے ہیں یہ اس آمنہ کے لال کا جشن مسرت ہے کہ اگر صرف ولادت پڑھ دی جائے بچوں کے سامنے تو یہ احساس ہوگا کہ وہ رسول کی شخصیت کیا تھی۔ یعنی جب ولادت ہوتی ہے ہمارے رسول کی تو کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اس وقت جب رسول کی ولادت ہوئی تو اس وقت جتنے بھی بتکدے تھے وہ بتکدے اپنی جگہ سے ٹوٹ گئے، فارس کا جو محل تھا وہ ہل گیا،
اور وہاں پہ جو 14 اس کے میناریں تھیں وہ 20 سے ٹوٹ گئیں. یہ رسول کے ولادت کے معجزات ہیں. اس کے نشان آج بھی کاشان میں موجود ہیں. جو آتش قدح فارس تھا جس کی لوگ پیروی کیا کرتے تھے, جس کی پوجا کیا کرتے تھے, وہ بجھ گیا. جتنے بھی سلاطین تھے سب کے تخت ہل گئے. تو یہ ولادت رسول اسلام کے فضائل ہیں صرف جو بتائے جا رہے ہیں. یعنی ایک ایسا چشمہ تھا جس کی لوگ پیروی پوجا کیا کرتے تھے, اس کے سامنے سر جھکایا کرتے تھے, وہ سوکھ گیا. جو سوکھے ہوئے چشمے تھے ان میں پانی آ گیا, اور اس کے بعد حجاز سے ایک روشنی بلند ہوئی جو آسمان تک نمودار ہوئی. یہ ولادت رسول اسلام کے فضائل ہیں. اسی طریقے سے شخصیت رسول اسلام کے فضائل آپ دیکھیے. اگر صرف جسمانی فضائل جو کتابوں میں لکھے ہیں وہ اگر اپنے بچوں تک پہنچا دیے جائیں تو اپنے رسول کو کیسے پریزنٹ کریں, کم سے کم ان کو یہ معلوم ہوگا. یعنی جسمانی فضائل یہ بتائے گئے ہیں کہ رسول اسلام کے نور کے جو فورہیڈ تھا یہاں سے ایک نور نکلتا تھا جو جب بھی رسول چلتے تھے تو آسمان تک جاتا تھا. آپ کے جسم سے ایسی خوشبو نکلتی تھی کہ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جس راستے سے رسول گزر جاتے تھے اس راستے کی دھول کو لوگ اٹھا لیا کرتے تھے اور اپنے کسی برتن میں پانی کے ساتھ اس کو ملا کے اگر وہ شخص غسل کر لیتا تھا تو وہ جدھر سے نکل جاتا تھا 2 دن تک خوشبو آتی رہتی تھی. تو یہ آپ کے جسم کا کمال تھا. رسول جب چلتے تھے تو کوئی سایہ نہیں ہوتا تھا. رسول جب چلتے تھے تو آپ کے سر پہ ایک ابر رحمت چلتا رہتا تھا. رسول کے جسم کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ کبھی کسی چڑیا نے رسول کے سر کے اوپر سے آگ گزرنے کی جسارت نہیں کی. کبھی کسی مچھر یا مکھی نے رسول کے جسم پر بیٹھنے کی جسارت نہیں کی. رسول وہ ہے کہ جس کی پشت پہ مہر نبوت تھی. ہمارا رسول وہ رہا جس کے ناک میں کبھی بھی کوئی بدبو یا کوئی بیڈ آڈر نہیں پہنچی. ہمارا رسول وہ تھا جس کو لوگ امی کہتے ہیں, جو ساری زبانوں کا جاننے والا تھا. جو شخص کہیں سے بھی آتا تھا رسول سے سوال کرتا تھا, رسول اس کو اسی کی زبان میں جواب دیا کرتے تھے. رسول کے چہرے کا کمال یہ تھا کہ رسول جس طرف اشارہ کر دیتے تھے 2 انگلیوں کے درمیان سے سوکھی ہوئی زمین پہ چشمہ نازل ہو جاتا تھا. رسول کے لعاب دہن کا کمال یہ تھا کہ آپ لعاب دہن, جس کے آنکھ میں آپ کو خیبر کا واقعہ معلوم ہے, وہ لعاب دہن جو تھا وہ شفا بن جاتا تھا, وہ دوا بن جاتی تھی. لعاب دہن اگر کھانے میں مل جاتا تھا تو اس سے پورے کا پورا مجمع کھانا کھا لیا کرتا تھا. یہ لعاب دہن کے فضائل تھے. کوئی بھی جانور جس پر کوئی سواری نہیں کر پاتا تھا, ہمارا رسول اگر اس سواری پر ہاتھ رکھ دیتا تھا تو رسول اس کے اوپر سواری کر لیا کرتے تھے. ہمارے رسول کی, اور آپ دیکھیے کبھی رسول کو کوئی بھی بیڈ ڈریمز نہیں آئی. یہ کتاب 24 کوالٹیز صرف باڈی کی لکھی ہوئی ہیں رسول اسلام کی. کسی طرح کی نجاست رسول کے قریب نہیں جا سکتی تھی, اور آپ کے پاس میکسیمم فزیکل پاور تھی. اور اس کا سب سے بڑا ایگزامپل یہ ہے کہ جو در خیبر کو اٹھا سکتا تھا اس کو دونوں ہاتھوں پہ رسول بلند کر کے اعلان کر سکتے ہیں. تو میکسیمم فزیکل پاور اگر کسی کو اللہ نے عطا کی اپنی مخلوقات میں تو رسول اسلام کو عطا کی. رسول جس راستے سے گزرتے تھے اس راستے سے پیڑ اپنا سر جھکا دیا کرتے تھے, جانور آپ کے آگے آ کے پیروی کرنے لگتے تھے. جب آپ پیدا ہوئے تو ایک اسنیک تھا وہ آپ کے گہوارے کی حفاظت کیا کرتا تھا. ایک کمال بچوں کے لیے رسول اسلام کا یہ بھی ملتا ہے جس کے نشانات آج جگہ جگہ موجود ہیں کہ جب نرم زمین پر چلتے تھے تو آپ کے پیروں کے نشان نہیں بنتے تھے, لیکن جب پتھریلی زمین پر چلتے تھے تو پیروں کے نشان بن جایا کرتے تھے. اور ایک کمال یہ بھی تھا کہ چاہے کتنے بڑے بھی مجمع میں رسول اسلام کیوں نہ چل رہے ہوں, کتنے بھی ان سے بلند قامت لوگ کیوں نہ ہوں, لیکن رسول کا خط سب سے بلند نظر آتا تھا. اور کسی میں یہ ہمت نہیں تھی کہ جو رسول کے سامنے دشمن بھی آتا تھا تو سامنے چہرہ کر کے بات نہیں کر پاتا تھا. تو یہ تھا ہمارا رسول. آپ دیکھیے ہمارے رسول میں اور ہم میں کیا فرق ہے. ایک رسول میں اور مومنین میں یا مسلمانوں میں کیا فرق ہے. رسول کے اوپر نماز شب واجب, رسول کے اوپر نماز وطر واجب. ہم ایک روزہ رکھنے کے بعد ہمیں افطار کرنا ضروری ہے. رسول مسلسل روزے رکھ سکتے تھے. رسول کے لیے مسواک کرنا واجب. تو یہ رسول ہے جو ہم سے فرق ہے, جو اشرف المخلوق کا نور سب سے پہلے اللہ نے خلق کیا, جو اس دنیا میں آیا ہے جو اپنے علم کی روشنی پھیلانے کے لیے. اور ایک اور کمال یہ ہے آج 2 معصومین کی ولادت ہے تو اللہ نے جب اس نور کے 14 ٹکڑے کیے اور پھر ایک ایسا مظہر بنایا, پیغمبر اسلام کے کو سینٹرل نور بنایا, اور اس کے بعد جو کوالٹیز رسول اسلام میں عطا کی ایک کوئی نہ ایک کوالٹی کا مظہر ہمارے ائمہ معصومین کو بنایا. تو صداقت جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ جس کا کلمہ پہلے رسول نے پڑھوا دیا بعد میں اپنی رسالت کا اعلان کیا, آج صادق آل محمد چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی ولادت کا جشن ہے. ایک درود بھیجیے.
बस छठे इमाम के रेफरेंस से मैंने पिछली बार इस स्टेज से कुछ गुफ्तगू की थी, उस बात को रिपीट नहीं करना चाहता, बल्कि पिछली बार मोहतरम डॉक्टर कल्बे सादिक साहब ने उसकी तायीद भी की थी। यानी जब हमारे नौजवान तहकीक करेंगे तो वो पाएंगे कि पूरी दुनिया में जो पहली इस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी थी वो हमारे छठे इमाम ने इस्टेब्लिश की। पहली यूनिवर्सिटी थी जिसमें 14 सब्जेक्ट तालीम दिए जाते थे। पिछली बार मैंने केमिस्ट्री के रेफरेंस से 2-4 बातें कही थी और ये बताया था कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने केमिस्ट्री के वो दर्स दिए, और रियल सेंस में अगर मॉडर्न केमिस्ट्री का किसी को फादर कहलाने का हक़ है तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को है, क्योंकि आप ही के स्टूडेंट थे जाबिर इब्न हयान या जिबर, जिसको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री आज कहा जा रहा है। लेकिन वो शागिर्द किसका था? वो हमारे छठे इमाम का शागिर्द था। तो आज मेडिकल साइंस से, जो कि मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मैं बताऊँ कि देखिए मेडिकल साइंस का बस एक एग्जाम्पल अपनी बात ख़त्म कर दूंगा कि छठे इमाम ने मेडिकल साइंस के क्या दर्ज दिए। एक बार छठे इमाम का चाहने वाला आपके पास आया और आपसे ये पूछा कि इस दुनिया में बीमारियों की वजह क्या है, तो छठे इमाम क्या इरशाद फरमाते हैं? छठे इमाम ये इरशाद फरमाते हैं कि इस दुनिया में बीमारियाँ होने की 3 वजह हैं। एक वजह तो कुदरत की वजह है, यानी अल्लाह की तरफ से कुदरती वजह है। दूसरी वजह इंसान खुद पैदा करता है, और तीसरी वजह वो है जो कुछ छोटे छोटे ऐसे और ऑर्गेनिज्म या छोटे छोटे और एनिमल्स हैं जो इंसान के जिस्म को बीमार बनाते हैं। अब आज हम मॉडर्न साइंस 21st सेंचुरी में खड़े हुए हैं, तो आज हम क्या देख रहे हैं? देखिए 3 तरह की डिजीज़ है तो हमें डिस्क्राइब कराई जाती हैं, हमें पढ़ाई जाती है, हमें सिखाई जाती है। एक तो नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है, 40 इयर्स की एज हो जाएगी आपको नियर विज़न, आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। 60 इयर्स मोस्टली आपको कैटरेक्ट डेवलप हो जाएगा। ये एजिंग प्रोसेस है, यानी वो डिजीज़ है जो एज रिलेटेड है। दूसरी जो हम खुद पैदा करते हैं, यानी लाइफ स्टाइल की डिजीज़, यानी ठीक से परहेज़ ना करना, ठीक से एक्सरसाइज ना करना, अपने रूटीन को सही ना रखना, और उसके बाद ये लाइफ स्टाइल डिजीज़ जो हमारे सामने आ रही। तीसरी जो इमाम ने कही वो बहुत अहम है, नाउज़त माइक्रोस्कोप था, नाउज़त माइक्रोबायोलॉजी थी। उस वक्त इमाम ये फरमा रहे हैं कि छोटे छोटे और ऐसे एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म हैं जो इंसान के जिस्म को बीमार बनाते हैं, यानी इन्फेक्शस डिजीज़ का जिक्र किया जा रहा है। और उस वक्त भी जब चाहने वाले ने ये पूछा कि क्या वो सब एक तरह के होते हैं, तो इमाम ने क्या जवाब दिया कि नहीं, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट सेम होते हैं लेकिन वो डिफरेंट होते हैं। उसकी समझ में नहीं आया, उस वक्त समझ में आया कि कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है और ऑर्गेनिज्म क्या है। ये बातें उस वक्त के लोगों की समझ में आने वाली नहीं थी। उन्होंने कहा इमाम से कि हमें ये समझ में नहीं आया, तो इमाम अब कैसे समझा रहे हैं, जैसे आज हम अपने बच्चों को समझाते हैं। इमाम ने कहा जब तुम कोई लिटरेचर पढ़ते हो, कोई किताब पढ़ते हो, तो क्या होता है, चाहे अरबी में लिखी हो, चाहे उर्दू में लिखी हो, चाहे फारसी में लिखी हो, चाहे हिंदी में लिखी हो, चाहे इंग्लिश में लिखी हो। अब इंग्लिश का जिक्र अगर मैं कहूँ तो अगर एक पूरी हज़ारों पेज की किताब भी होगी तो अल्फ़ाबेट तो 26 ही होंगे ना। जब अल्फ़ाबेट आप काउंट करेंगे तो 26 ही होंगे। तो इमाम ने यही समझाया कि देखो ये ऑर्गेनिज्म डिफरेंट हैं, अलग अलग एनिमल्स हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं जो इंसान के जिस्म को बीमार करते हैं, लेकिन उनका बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट सेम है। यानी ये माइक्रोबायोलॉजी के लेवल की बात हो रही है कि देखिए जहाँ से ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई है। तो बस मैं अपनी बात को तमाम करना चाहता हूँ कि अगर आज हम ये जश्न मना रहे हैं और 2 मासूमीन का जिक्र कर रहे हैं कि जिनका आज विलादत का दिन था, कि जो हमारे रसूल और सादिक़ आले मोहम्मद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, तो उनसे हमें ये दर्स लेना चाहिए कि वो दुनिया के लिए रहमत बन कर के आए थे, वो दुनिया के लिए इल्म का दर्स देने के लिए आए थे। तो हमें इस्लाम को मानवियत के मज़हब की तरह, ह्यूमैनिटी के मज़हब की तरह और इल्म की मज़हब की तरह और साइंटिफिक मज़हब की तरह ज़माने के सामने की तरफ प्रेजेंट करना चाहिए, जिससे हमारे बच्चे जो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं वो किसी तरह के इस्लामोफोबिया के शिकार ना हो। और बार बार मैं अपनी तकरीर में कहता हूँ कि बच्चों में ये जज्बा पैदा हो कि वो इन चीज़ों को पढ़ें, और स्कूल और कॉलेजेस की जो मैगज़ीन है, जो दूसरे इदारे हैं, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें इन आर्टिकल्स को, छोटे छोटे आर्टिकल्स लिख करके दें कि ये बातें और लोगों के सामने भी आएँ कि जिसको आज तुम टेररिस्ट का दीन समझते हो, जिसको आज तुम बगैर पढ़े लिखों का मज़हब समझते हो, वो कितना साइंटिफिक और कितना ह्यूमन और कितना ह्यूमैनिटी से भरा हुआ मज़हब है। एक सलवात के साथ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद।